بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پس ویلن خرابی ہے یا ہلاکت ہے، لیے للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بی ساتھ، ایدی ہاتھوں، ہم اپنے، بی ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ہذا یہ، من سے، عندی پاس، اللہ کے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، لی تاکہ، یشترو وہ خرید سکیں یا حاصل کر سکیں، بی بدلے ہی اس کے، بھی اس کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی، فا پس ویلن ہلاکت ہے یا خرابی ہے، لا لیے ہم ان، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان کے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واو اور، ویلن ہلاکت ہے، لا لیے ہم ان، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کی اور اہل کتاب کی ایک بڑی حامی کا اور ایک بڑے گناہ کا ذکر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ تورات بنی اسرائیل پر نازل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر تورات نازل کی، تو اسپیشل یہودیوں کا یہ ذکر ہے اس میں کہ یہودی ایسا کرتے تھے کہ وہ اس کتاب کو جو ان کے پاس موجود تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی ابتدائی دور کی بھی اور اس سے پہلے کی بھی احوال ہیں، کہ اس دوران وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو کتاب ان کے پاس موجود تھی، اب جو علماء تھے ان کے پاس تو علم ہوتا ہے، یا علم کی کچھ کمی بیشی بھی ہو تو عام انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، اس نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ جو بات کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے جو علماء بات کرتے تھے، جو عام لوگ تھے جن کو اتنا علم نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسئلہ انہی سے پوچھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کرتے، وہ جو یہودی تھے وہ اپنے پاس سے مسائل کو لکھ لیتے۔ اب تورات تو ان کے پاس تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو فہم ہونا چاہیے رب کریم کی کتاب کا، یعنی کہ یہ جو کتاب کا علم ہے، باقی چلے فقہ ہے، باقی مسائل وغیرہ ہیں، آپ سیکھیں گے، سنیں گے یا علماء سے پوچھیں گے، لیکن کم از کم اتنا مسئلہ ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ چونکہ ان کے عام لوگ جو ہے وہ کتاب کا علم حاصل نہیں کرتے تھے، ان کو اتنا علم نہیں ہوتا تھا کہ ہماری کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو جب وہ یہودی علماء سے کنٹیکٹ کرتے، ان سے پوچھتے، تو وہ اپنے پاس سے مسائل لکھتے اور عوام کو بتاتے، ان سے کہتے، اور ساتھ یہ نہیں کہ صرف اپنے ہاتھ سے لکھتے، لکھنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کتاب تورات اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اس کتاب سے ہم دیکھ کے آپ کو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ فلاں مسئلہ ایسا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک تو یہ اس میں عوام کا بھی قصور ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کے اندر فلاں مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے، تو کم از کم اتنا فہم تو ہونا چاہیے، اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ یہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے تو کہاں ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے سیکھنا پڑے گا نا میری پیاری بہنوں، اسی کے لیے آپ نے کوشش کی ہے، ہمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے استقامت عطا فرمائے، اور باقی بھی بہت ساری بہنیں دنیا میں ہیں ایسی کہ جو قرآن کو سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، لیکن بہت ہی کم، یعنی 100 میں سے 10% ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔
90% میرے خیال میں خواتین ایسی ہیں، اور میلز تو اس سے بھی زیادہ۔ خواتین کے اندر کم از کم سیکھنے کا رجحان ہوتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، ارادہ کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات جو ہے عالم بن جاتے ہیں یا دین کا علم پراپر حاصل کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کا، میرے جو تجزیے میں ہے، جو میرے علم کے مطابق ہے، مردوں کے اندر اس چیز کا تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ ترجمہ کو سیکھیں اور تفسیر کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق کوشش کریں۔ شاید وہ اپنے علم کو، اپنی سمجھ کو اس کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں کہ عملی زندگی سے اتنا گہرا ہمارا اس کا تعلق ہے کہ آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ پہلی بات، اللہ پاک ان کے لیے ہلاکت فرما رہے ہیں، بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی یہودی علماء۔ ویل ایک ہلاکت، تو ویسے بھی ہلاکت کا مطلب بربادی، تباہی یا سزا سب کچھ ہے، لیکن ویل ایک جو ہے وادی کو بھی کہتے ہیں، جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے، کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کافر کو جب اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس ویل وادی تک پہنچنے میں اس کو 40 سال لگ جائیں گے۔ اتنی گہری، اتنی نیچے ہوگی، 40 سال۔ ہم تو ایک دیوار کے اوپر کھڑے ہوں تو وہاں سے ہم نیچے کی طرف دیکھیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، تھوڑی سی چھوٹی سی دیوار ہو، 4 منزلہ کوئی گھر ہو، تو اس کی چھت پہ اگر ہم کھڑے ہوں تو ہمیں نیچے دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے کہ یہاں سے ہم گر جائیں تو کیا ہوگا۔ حالانکہ اگر گر جائیں تو 1 سیکنڈ لگے گا، 1 سیکنڈ میں انسان نیچے زمین میں پہنچ جائے گا، لیکن وہ ایسی جو ہے وادی ہے جس کو 40 سال اگر کسی کو گرایا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے ایک تفسیر میں ہی یہ پڑھا ہے کہ 40 سال تک وہ وہاں نیچے تک پہنچنے میں اس کو وقت لگ جائے گا۔ تو وہ ہلاکت سے مراد یہ کہ ایک تو اس کو اس وادی میں ڈال دیا جائے گا، ان کو جو اپنے ہاتھوں سے کتاب اللہ کو لکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے بربادی، ہلاکت، سزا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ لکھتے تھے، یعنی کہ جو تورات تھی، اسی وجہ سے آج جو ہے تورات، زبور اور انجیل پہ عمل کا حکم نہیں ہے، قرآن کریم کے اوپر ہے، کیونکہ رد و بدل ہو چکا تھا۔ اور ایسے رد و بدل نہیں کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ لکھ لیتے تھے مسائل کو اپنی طرف سے، اور پھر لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو تورات نازل ہوئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام پہ، یہ اسی تورات کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، کرتے کیوں تھے ایسا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں۔ یعنی کہ جو بندہ مسئلہ پوچھتا تھا، اگر وہ رسوخ والا ہو، امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہو، تو جب اس کو اس کی مرضی کا مسئلہ بتاتے، ہر انسان کو اس کی مرضی، اس کی خواہش کے مطابق مسائل بتاتے تھے، اور جب اس کو اس کی مرضی کا مسئلہ بتاتے تو وہ خوش ہو کے ان کو تھوڑی سی قیمت، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت ادا کرتا۔ اچھا، بعض اوقات کوئی انسان بہت زیادہ بڑی قیمت بھی ادا کر دیتا ہوگا، پھر بھی اللہ پاک نے ثمناً قلیلا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آخرت کے اندر نقصان، آخرت کے خسارے کے مقابلے میں، آخرت کی اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں، اگر ساری دنیا بھی لے لو اور دنیا کے اندر موجود ہر چیز بھی لے لو تو پھر بھی وہ ثمناً قلیلا ہی ہوگی، کیونکہ آخرت کا نقصان بہت بڑا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری دنیا کی مال و دولت بہت تھوڑی مقدار ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو لیشترو، تاکہ وہ خرید لیں، یعنی کہ وہ لے لیں۔ تو ان کی ایک تو ان سے مال لے لیں، اور دوسرا ان کو یعنی کہ فضیلت اور ان کے سامنے مرتبہ اور رتبہ ملتا تھا کہ اچھا یہ وہ خوش ہو جاتے تھے، اچھا ہماری مرضی کا مسئلہ، اچھا تورات میں ایسے مسئلہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر عمل کر لیتے تھے۔ اچھا، اس کا نقصان بھی غریبوں کو ہوتا تھا، عام طبقے کو ہوتا تھا، کہ وہ تو نہیں جا کے مسائل چینج کروا سکتے تھے، لیکن وہ جو جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بڑے فیملی میں، مثال خود سے دے رہی ہوں، کہ اگر کسی امیر طبقے کی، ایک بڑے گھرانے کے کسی نے قتل کیا ہو اور بالکل غریب گھر سے کسی کو قتل کر دیا ہو، تو وہ ایون مثال کے طور پر وہ ایک مسئلہ پوچھتے تو وہ پھر کہہ دیتے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا، اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی، اس کو معاف ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، وہ غریب تو ان کو کچھ پیسے تو دے نہیں سکتا ہوگا، اور جو امیر تھا وہ تو بہت زیادہ پیسے دے دے گا، اور غریب کا پھر نقصان ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح ایک مطلب، اگر وہ مرضی کے مسئلے بتاتے تھے تو ظاہر سی بات ہے، اور پیسے لے کے بتاتے تھے تو پیسے کون دے سکتا ہے؟ صرف امیر طبقہ۔ تو ظاہرہ انسانیت کا بڑا نقصان تھا، اور رب کریم نے جو تورات بھیجی تھی اس کے اندر مسائل تھے، احکامات تھے، ان کے مطابق زندگی گزارنے میں سے جنت ملنی تھی، اور ان کے اندر موجود جو
سزائیں تھیں یا جو گناہ تھے ان کا ذکر سمجھنے سے پڑھنے سے جہنم سے بچنا تھا، لیکن وہ کتنا بڑا ان کا نقصان، وہ تو سب کا ہی نقصان تھا، امیروں کا بھی، غریبوں کا، یہودیوں کا بھی، علماء کا، سب کا ہی نقصان تھا کہ ان کو صحیح مسئلہ پتہ نہیں چلتا اور وہ اللہ سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور یہی بات آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم نے خود اس قرآن کو نہیں سمجھا، خود اس پہ محنت نہیں کی، اس کو نہیں پڑھا۔ تھوڑا سا بھی اگر ہم پڑھ لیں، ہم اس طرح کی کہیں پہ بھی ایک مرتبہ بھی دورہ قرآن کر لیں، شروع سے لے کے الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم ایک مرتبہ قرآن کریم کو سن لیں کسی زبان سے، کسی معلمہ، کسی عالم، کسی استاد، کسی کی زبان سے ایک مرتبہ ہم پورا قرآن کریم سن لیں، تو کل اگر ہمیں کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو ہمارے دماغ میں، حالانکہ اس ٹائم کا یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی کھٹکا سا ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ میل نہیں کھا رہی، میرے رب کے کلام سے ملتی جلتی نہیں ہے، اس لیے پھر انسان کیا کرتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، فوراً تحقیق میں پڑ جاتا ہے، کہنے والے سے پوچھتا ہے کس بارے میں، کون سی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے میری بہنوں کہ تھوڑی سی محنت کریں، کوشش کریں، کہیں نہ کہیں رب کریم کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے، اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل سکتا، جیسے کہ میں نے اسٹیٹس بھی لگایا تھا کہ آج 20 اپریل ہے، 20 اپریل کی صبح تھی جب میں اپنے گھر سے نکلی اور میں مدرسے میں گئی، رہائشی مدرسے میں، اور ایک بہت ہی عجیب اور پریشان کن دن تھا کہ میں اپنے گھر سے دور اتنا عرصہ کیسے رہوں گی۔ ذہن میں یہی تھا کہ 5 سال مدرسے میں پڑھنا ہے، لیکن میری پیاری بہنوں وہ 5 سال کیسے گزرے آج اگر سوچا جائے تو کیا وہاں پر جو جو مطلب گھر یاد آتا ہوگا، یا جو وہاں پہ مسائل ہوں گے، سبق نہ یاد ہوا ہوگا، کبھی چھٹی نہ ملی ہوگی، کبھی جو بھی مسائل وہاں پہ بڑے، اور اس ٹائم تو لگتے تھے بہت بڑے مسائل ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ مسائل تھے، تو کیا مجھے آج ان کا کوئی میرے اوپر اثر ہے؟ نہیں ہے نا۔ لیکن جو وہاں پہ ہم نے سیکھا، جو دیکھا، جو ہمارے اندر تھوڑا بہت عمل آیا، جو اساتذہ نے ہمیں تعلیم دی، اس سب کا اثر نہ صرف آج ہے بلکہ قیامت تک اس جسم کے اوپر رہے گا۔ اس لیے میں اپنی پیاری بہنوں کو دعوت دیتی ہوں کہ شوال کا مہینہ ہے، مدارس میں داخلے اوپن ہو رہے ہیں، میری بہت خوش قسمت بہنیں ہوں گی جو اس وقت میں کیا کریں گی، جن جو 10th پاس کر چکی ہیں، جنہوں نے ایف اے کی ہے، جنہوں نے بی اے کی ہے، جنہوں نے 8 سے پڑھا ہے، کس قدر خوش قسمت میری بہنیں ہوں گی جو یہ خود ذہن بنا لیں گی، خود اپنے والد محترم سے کہیں گی کہ ابو جان میں نے بہت پڑھ لیا اسکول کا، میں نے 10 سال اسکول میں لگا دیے، تو میں 6 سال مدرسے میں بھی لگانا چاہتی ہوں۔ اچھا 6 نہیں لگانا چاہتی، آج کل تو دراسات کا 2 سال کا کورس آیا ہوا ہے، میں 2 سال مدرسے میں لگانا چاہتی ہوں، تاکہ بیسک دین کا علم جس کے اوپر میری دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور یہ عارضی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میری اس سے سنور سکتی ہے۔ اور رب کریم جس نے مجھے پیدا کیا، یہ ذہن دیا، یہ علم دیا، جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اس کی کتابوں کا علم، اس کے قرآن کا علم، اس کی احادیث بخاری شریف، مسلم شریف کا علم، بشتی زیور کا علم، یہ سب میں حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اب میں مدرسے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر آپ اپنا ارادہ بنائیں، پھر اپنے والد محترم سے، والدہ محترمہ سے بات کریں، ان کو قائل کریں، راضی کریں۔ بہترین تو یہ ہے کہ رہائشی مدرسے کے اندر پڑھیں تاکہ دن رات وہاں پر عمل کی ترغیب ہو اور عمل آئے، لیکن آج کل تھوڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو پتہ کریں رہائشی مدرسہ آپ کے گھر کے نزدیک ہو، وہاں پہ ایڈمیشن لے لیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں پتہ ہی نہیں چلے گا 2 سال کیا 6 سال کا، اگر آپ نے ایڈمیشن لیا تو وہ 6 سال گزر جائیں گے، لیکن اس کے اثرات نہ صرف آپ کے اوپر بلکہ آپ کے خوش قسمت والدین کے اوپر ہوں گے۔ کس قدر خوش قسمت ہوں گے کہ جن کی اولادیں دین کا علم حاصل کریں گی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اس پہ عمل کریں گی، اپنے خاندان کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی زندگی سنواریں گی اور آخرت بھی بہتر بنائیں گی انشاءاللہ۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے جو کمایا، جو لکھا، وہ بھی ہلاکت کے لیے ہے، اس میں بھی خرابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے خود سے لکھا اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کے اندر اپنے ہاتھوں سے رد و بدل کیا، اپنی لکھائی کے ساتھ چینجنگ لے کے آگے، تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے ان کے لیے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو انہوں نے کمایا وہ بھی ہلاکت کا سبب ہوگا، وہ بھی بربادی کا سبب ہوگا۔
اس میں بھی بربادی ہے، اس میں بھی ہلاکت ہے۔ کیوں کہ اپنے ہاتھوں سے یہ کمانا، اس طریقے سے کمانا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ مراد ہے کہ اللہ کے احکامات کو چینج کرنا۔ اسی طرح کوئی اگر دین کا علم سکھا کے اگر وہ اس پہ لیتا ہے، پے وغیرہ لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں کہ جو عالم ہے، کیا جو دین کا علم سکھانے والا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو روزی روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ کیا پھر وہ بھیک مانگنا شروع کر دے؟ اس لیے اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اس نظام میں اگر وہ محنت کرے گا، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا تو کوئی دنیا میں اس کا وظیفہ اور اس کا کچھ نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ اس پہ جو وقت لگائے گا، اس وقت کی بدلے میں اس کو دیا جا سکتا ہے، ہدیہ وہ لے سکتا ہے۔ یہ سب اس سے مراد اس آیت مبارکہ کے اندر صرف یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر تبدیلی، آج بھی اگر کوئی قرآن کے اندر، قرآن کے مسئلے کے اندر، ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، صرف ہم نے جو بار بار سنی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات بہت ایتھنٹک ہے اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے، اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسا کہنا بھی گناہ ہے جب تک ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بات واقعی قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو احادیث بھی ہیں، فقہ ہے، ہر جگہ کوئی بات لکھی ہو سکتی ہے، کسی اچھے آدمی کا، کسی دانا آدمی کا قول بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک چیز قرآن میں موجود تو نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی بھولے سے بھی کوئی بات قرآن کی طرف منسوب نہ کریں اس وقت تک جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ قرآن میں بات موجود ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کرے گا کہ اپنے پاس سے کوئی بات کہہ دے اور اس کو منسوب رب کریم کے کلام کی طرف کر دے، تو وہ بھی اسی گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو جائے گی۔ اور کمائی اگر اس نے ایسے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عالم ہے جو قرآن کو کے اندر کے مسائل جان بوجھ کر چینج کر کے عام انسان کو، جس کو قرآن کا فہم نہیں ہے، اس کی مرضی کا مسئلہ بتاتا ہے، پھر اس سے ہدیے تحفے تحائف لیتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے، تو یہ بھی اسی ہلاکت کے اندر آ جائے گا۔ اس کے ہاتھوں سے کمائے ہوئے کی بھی ہلاکت ہوگی، اور جو اس نے کیا وہ اس پہ بھی اس کے لیے ہلاکت اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔